جوان نسل کے لیے ادبی میلے، ادب کے حوالے سے تقریبات اور ان کو انگیج کر لیں لٹریچر کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر اور ہماری پوری نسل کے اوپر۔ ادب یہ زندگی ہے، ادب کے بغیر انسان محض ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر دو عناصر سے تشکیل پاتا ہے۔ ایک عنصر تو جو ظاہراً ہم دیکھتے ہیں، جو جسم ہے، آؤٹ ورڈ اپیئرنس ہے، اور ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ جو ان سین ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جس کو ہم اسپرٹ یا روح کہتے ہیں۔ تو جو ظاہری ہمارا جسم ہے، اس کے لیے تو ڈاکٹر ہیں، اس کی سہولت کے لیے انجینئرز ہیں، بہت بڑے گھر ہیں ہمارے لیے، ٹیکنالوجی ہے سہولت کے لیے۔ لیکن جو ہمارا روحانی تقاضا ہے اور جو روحانی ضروریات ہیں، ان کی تشکیل کے لیے پھر مذہب ہے، پھر اس کے لیے وحی ہے، اس کے لیے پھر پورا ایک نظام ہے کہ جو روحانی تقاضے اور روح کے تقاضوں کی تکمیل اور ان کی تشفی کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساسات بھی ہیں، تاثرات بھی ہیں، محسوسات بھی ہیں کہ جس کا اظہار آنسو کی صورت میں، مسکراہٹ کی صورت میں، درد کی صورت میں، ہمدردی کی صورت میں، محبت کی صورت میں، نفرت کی صورت میں، غصے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ تاثرات اور یہ محسوسات، یہ اگر ہم انسان سے الگ کر لیں تو پھر انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہتا، مشین رہتا ہے۔ اب یہ احساسات جو ہیں، یہ تاثرات جو ہیں اور یہ محسوسات، اس کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے پھر آتا ہے ادب، لٹریچر۔ اس کے لیے پھر نثر ہے، اس کے لیے پھر نظم ہے، شعر ہے، اس کے لیے پھر افسانے ہیں، اس کے لیے پھر ناول ہیں۔ پورا ایک خزانہ جو ہے وہ ادب کا، وہ پھر انسان کے ان احساسات، محسوسات اور تاثرات کے۔ چنانچہ ہم یہ حوالہ جو ہے یہ ہم اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے نکال نہیں سکتے۔ اگر 2003 کی پالیسیوں نے یہ حوالہ کمزور کر دیا ہے تو اس کے جو منفی عواقب ہیں وہ بھی ہم تشدد کی صورت میں، نفرت کی صورت میں اور بغض کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مذہب، ادب، رواداری، اگر آپ احساسات اور تاثرات کو مذہب کے ساتھ جوڑیں تو میرا جو قلیل سا مطالعہ ہے مذہب کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مذہب کہ جس کی پیروی کسی زمانے میں اس علاقے میں بھی ہوئی ہے اور جس کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں، بدھ مت، میرا خیال یہ ہے کہ وہ مذہب تشکیل پایا احساسات اور تاثرات کی وجہ سے۔ اگر آپ مہاتما گوتم بدھ کی تاریخ دیکھیں تو اس نے، جو کہ ایک پرنس تھا،
شہزادہ تھا. وہ جب ایک موقع پہ محل سے باہر نکلا کپل وستو میں، تو اس نے راستے میں بیمار دیکھے، راستے میں اس نے بھیک مانگنے والے دیکھے، راستے میں اس نے ایک میت دیکھی کہ جو دفنانے کے لیے یا جو بھی رسومات تھے ان کے لیے جلانے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا. اور جب گوتم نے یہ چیزیں دیکھی اور یہ مناظر دیکھے تو یہ مناظر ہی اس پر اثر انداز ہوئے، اور پھر اس نے محل کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لی اور نروان کے حصول کے لیے ایک لمبا سفر کیا. اور پھر اس کے تجربات اور اس کی تعلیمات ہمیں ٹری پاٹھیکا کی صورت میں اس وقت ملتی ہے. چنانچہ ادب کے ساتھ، احساسات کے ساتھ آپ تعلق اگر جوڑیں تو ایک پورا مذہب وجود میں آیا جس کی اساس جو تھی بنیادی طور پر تاثرات اور احساسات کی اساس پر. اور میں تفصیل میں جائے بغیر لیکن صرف ایک واقعہ ان کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہاتما میں ادبی ذوق نہ ہوتا تو شاید وہ اس طرح کی اعلیٰ ایک تعلیم ایک خاتون کو اور پھر اس خاتون کے بعد اپنے پیروکاروں کو نہ دے سکتے. ایک خاتون، ایک ماں، اس کا بیٹا، نوجوان بیٹا وفات پا گیا. وہ مہاتما کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرا بیٹا وفات پا گیا ہے، مجھے بے انتہا درد ہے، مجھے بے انتہا دکھ ہے، آپ اس کو میرے لیے زندہ واپس لائیں. اس کی زندگی، اس کو زندگی دیں. مہاتما نے اسے انکار نہیں کیا. مہاتما نے اسے یہ نہیں کہا کہ مردے واپس نہیں آتے. مہاتما ادبی ذوق کی شخصیت کے طور پر معروف تھا. اس نے اسے ایک پیالہ دیا اور اسے کہا کہ آس پاس کے گھروں میں جا کے اور وہاں کسی ایسے گھر سے تیل لے آؤ کہ جس گھر میں کوئی موت واقع نہ ہوئی. اور وہ خاتون گئی، گھر گھر کے دروازے کٹکھٹائے اور واپس آئی اور اس نے مہاتما سے کہا کہ مہاتما، میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے. اس کو ایک تسلی ملی، اس کو ایک دلاسا ملا. اگر مہاتما کے پاس ادبی ذوق نہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ اس خاتون کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو. پھر چین کا ایک بہت بڑا مذہب جو اس وقت بھی چین میں دوبارہ اس کا احیاء ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ زندگی مل رہی ہے، کنفیوشس. کنفیوشس ایک بہت بڑا حکیم تھا، حکمت والا، دانشور تھا، ادیب تھا. اس کی تعلیمات ہمیں ڈائلیکٹس انگریزی میں مل جاتی ہیں. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں ان کی. ایک تعلیم اس کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس قدر جامع تعلیم ہے کہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری پوری بے اطمینانی، ہماری پوری بے سکونی ختم ہو جائے. کنفیوشس نے کہا، تاریکی کے خلاف چلانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک شمع روشن کرے. اگر آج ہم اس ایک فکرے کو اپنی زندگی میں لانے میں کامیاب ہو جائیں
تو میرے خیال میں ہمیں یہ جو بے سکونی اور بے قراری ہے اس کا جواب ہمیں مل جائے گا اور اس کا علاج بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں، ان کی پہاڑی کا واز سرمن آف دی ماؤنٹینز، وہ آپ پڑھیں۔ میں اردو میں پڑھتا ہوں، انگریزی میں پڑھتا ہوں، کاش کہ اگر ہم اس زبان کو جانتے کہ جس زبان میں آپ نے درس دیا، یا پھر اس کے بعد ابتدائی طور پہ جس طریقے سے یونانی زبان میں وہ اس کی عبارت آئی وہ ہم سمجھتے تو اس کا لطف یقیناً دوبالا ہو جاتا۔ لیکن پہاڑی کا واز آپ اردو میں بھی پڑھیں، آپ انگریزی میں بھی پڑھیں، تو اس کا جو ادبی مقام ہے، اس کی وجہ سے جو لطف آتا ہے اور جو انسان کو ایک قرار کی کیفیت آتی ہے، جو سکون کی کیفیت آتی ہے۔ پھر جی ہم آتے ہیں کچھ مکالمے جو خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدائی عطیہ ہے، خدائی عطیہ، لٹریچر، ابلاغ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجتے ہیں تو ابلاغ کی ہدایات بھی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لٹریچر۔ اور حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کریں فرعون کے ساتھ تو قولا لینا، اس کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کریں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآنی دعا تلاوت کی، یہ قرآنی دعا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے ادبی ذوق کے لیے، بہتر ابلاغ کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کا عقدہ کھول دے، گھرا کھول دے۔ یہ کیا ہے؟ لٹریچر ہے، ادب ہے، ابلاغ کا بہتر ذریعہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہو؟ یفقہوا قولی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً ہم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لٹریچر کے ساتھ، بہتر ابلاغ کے ساتھ وابستگی کی ہدایت ہے۔ پھر ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ بڑے معجزے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دیے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، سلیمان علیہ السلام کے معجزے،